نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرت علامہ محمد اشرف صاحب، خطیب جامع مسجد والدین کریمین، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل مصطفیٰ اور جشن مولائے کائنات سلام اللہ علیہ، اس مجلس میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس محفل کے جملہ منتظمین کو، بالخصوص سید احمد نواز شاہ بخاری صاحب کو، صاحبزادہ سید محمد معیز حسن شاہ شیرازی صاحب کو، اور خصوصاً بالخصوص سید حزیب الحسن شاہ شیرازی صاحب کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، یہ والا جو ہے نا، یہ کیمرے میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ لڑی جو ہے اس کو یا اتار دیا جائے یا اوپر کہیں کر دیا جائے، صرف ایک، ہاں چلو بس۔ آج کی محفل جو میں نے اشتہار پڑھا ہے، جو مجھے بھیجا گیا ہے اور میں نے دیکھا ہے، اس پر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہے محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا لکھا ہوا ہے جشن مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں عنوانات کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت پہ عرض کروں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج رجب المرجب کی 28 تاریخ تھی، اور یہ رات آج 29ویں شروع ہو گئی، اور اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب تھی جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو او ادنا کی بلندیوں پر بلا کر، سارے پردے اٹھا کر بلا حجاب اپنا دیدار عطا کیا تھا۔ یہ 2 دن پہلے جو رات گزری ہے، یہ وہ رات تھی، اور اسی ماہ مبارک کی 13 تاریخ 13 رجب یہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ تو گویا آج کی اس محفل میں یہ دونوں نسبتیں، میری کوشش ہوگی کہ میں دونوں کو آپس میں ریلیٹ کر دوں۔ وقت بھی خاصا زیادہ ہو چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی دقیق اور مشکل بحث میں پڑا جائے، میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج ابتدائی حصے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کچھ اس طرح آپ کے سامنے رکھا جائے کہ آپ اس کو زبانی اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔
کیوں کریں اس کی وجہ بھی بتاتا. مجھے اپنا بچپنا یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور رات کو دیہات کے اندر سونے کے لیے چارپائیوں پہ لیٹتے تو ساری فیملی یا سین گرمیاں ہوتی تو سین میں، ورنہ بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، ایک ہی کمرے میں پوری فیملی آ جاتی تھی. تو چھوٹے بچے بڑوں سے تقاضا کرتے کہ آج ہمیں کوئی بات سنائی جائے. ہمارے گاؤں میں تو بات کہتے تھے، جس کا مقصد ہوتا کوئی کہانی سنائی جائے. پھر جو کوئی بڑا ہوتا وہ کبھی کسی کو جن کی کہانی سناتا، کوئی کسی پری کی کہانی سناتا، کوئی کسی بادشاہ کی کہانی سناتا، اور بچے سنتے سنتے سو جاتے. میں نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر نظر ڈالی تو فیصلہ کیا کہ آقا کے سفر معراج کو اتنا آسان کر کے بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اور جب کبھی گھروں میں بچے تقاضا کریں کہ ہمیں آج کوئی کہانی سنائی جائے تو چہ جائے کہ ان کو دنیا کی من گھڑت کہانیاں سنائی جائیں، کیوں نہ ان کو آقا کی عظمت اور سفر معراج کی کہانی سنائی جائے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے، آقا کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھے. بھئی اس کی آواز کھولے، ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ تھوڑی آواز کھولو اس کی. ہیں میں معمولی سا بھی چہرہ دائیں بائیں کرتا ہوں تو اس کی آواز نہیں آتی، تھوڑا سا اچھا کریں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، ادبو اولادکم علی ثلاثۃ خصال. فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا سبق دیا کرو، اور سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دیا کرو. اور ایسے مواقع سے بڑھ کر کوئی اور سہانا وقت نہیں ہو سکتا کہ جب ہم اپنی نسلوں کو اپنے آقا کی محبت کا درس اور سبق دے سکیں. پہلے حصے میں یہ چند باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے مولا کائنات کے ذکر کو. اس موضوع کا حصہ بن جائے گا وہ. جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، جمہور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رجب کا مہینہ تھا، اس کی 27ویں شب تھی، اور ایک روایت کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے. اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو ملاقات کے لیے بلا کے لے آؤ. جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، دیکھا کہ ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں، تو خیال گزرا کہ اب نیند سے بیدار کیسے کیا جائے. بس ادھر خیال آیا، ادھر حکم ربی ملا، قبل قدمی، کہ جبریل سوچتے کیا ہو، اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلووں کو چوم لو. جیسے ہی جبریل امین علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے آقا کے تلووں کو بوسہ دیا تو اس کافور کی ٹھنڈک سے میرے آقا نے آنکھیں کھولی. جبریل امین علیہ السلام کو حاضر خدمت پایا، پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے یاد فرمایا ہے. قربان جائیں آقا کی اس عظمت اور شان پر. آپ کبھی سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے، اور جب 40 شب و روز ہو گئے تو پردے کے پیچھے سے اس مولا نے کلام کیا، اور جیسے ہی وہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں پڑی تو عشق مچل اٹھا، اور بے ساختہ عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک، کہ اب پردے کے پیچھے سے بات کرنے والے محبوب ذرا پردہ اٹھا، میں ایک جھلک دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تاب ہی نہیں ہے جو تو ہمیں دیکھ سکے. کہا موسیٰ علیہ السلام کا خود عرض کرنا کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک عطا کر، اور جواب ملتا تھا کہ موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تاب تو ہمارے جلوے کو نہیں پا سکتا. اور کہا ہمارے آقا کی شان کہ آپ آرام فرما رہے اور اللہ رب العزت
خود جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے بلوا رہا ہے۔ شاید اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر آپ نے سفر کی تیاری کی، وضو فرمایا، غسل کیا، پھر آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور آپ کے قلب انور سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا گیا اور اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے انوار و تجلیات سے اسے بھر دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلا کرم یہ بھی فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جبریل اکیلے نہ جانا، بلکہ میرے محبوب کی آمد کے لیے پھر جنت سے براق سواری کے طور پر بھی لے جانا، میرے محبوب کو اس پہ سوار کروا کے لانا۔ جبریل امین علیہ السلام خود میرے آقا کو اس براق پر سوار کر رہے ہیں اور ایک خادم کی طرح آقا کو سیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جس براق پر ہمارے آقا سوار ہوئے، کہتے ہیں کہ اس کی تیزی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حرم پاک سے چلا تو بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ کیا، مگر جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ ایک تو آقا کی عظمت کی بات یہ ہے کہ ذرا چشم تصور میں لائیں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جس سواری پر آپ سوار ہیں اس کی تیزی رفتار کا یہ عالم کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے، مگر اس تیزی رفتار کے باوجود بھی ہمارے آقا اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبری کے عالم میں نہیں جا رہے، بلکہ یہاں تک بھی مشاہدہ کرتے جا رہے ہیں کہ کون اپنی قبر میں کیا کر رہا ہے۔ قربان جائیں آقا کی اس شان پر بھی۔ آپ صرف زمین کے اوپر کے احوال کوئی نہیں دیکھتے، زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے احوال بھی سارے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور عقیدے کی ایک بات آپ کو اس میں بتاؤں، ویسے تو پہلی بات جو قابل غور ہے، وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ نے یہاں رک کر اس بات پر تبصرہ فرمایا، کمنٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، تو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے نماز۔ اگر اس کا معنی نماز بھی کر لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اس معنی کی بھی گنجائش ہے، یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو، نبیوں کو، صلحاء کو قبروں میں جانے کے بعد بھی نماز کی توفیق عطا کرتا ہے، مگر قبر کے اندر جو نماز ہوتی ہے وہ فرض نماز نہیں ہوتی، وہ نفل نماز ہوتی ہے، یوں سمجھے وہ عشق کی نماز ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی چونکہ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور نماز کیا ہے؟ نماز مولا کا ذکر ہے، اس مولا سے ملاقات کا وقت ہے، اس مولا سے ہم کلامی کا شرف ہے نماز۔ ہم نے تو کبھی اس کیفیت میں ڈوب کر نہیں دیکھا، نماز میں بندہ اپنے مولا سے باتیں کرتا ہے، تو پھر وہاں بھی جب ان کا عشق ان کو تڑپاتا ہے نا تو اس مولا کی یاد کے لیے وہ پھر نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ قبروں میں جا کر بھی اللہ یہ توفیق اور سعادت ان کو عطا کرتا ہے، مگر یہ نماز فرض نماز کہ کوئی نہ پڑھے تو اسے گناہ ہوگا، وہ گناہ اور ثواب سارا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ عشق کی نماز ہے، محبت کی نماز ہے۔ تو اگر اس کا معنی نماز بھی کر لیں تو گنجائش ہے، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں غور کیا
تو میرے دل نے تو یہ آواز دی کہ اگر اس کا معنی صلات کیا جائے تو سفر معراج کے ساتھ نہیں جڑتا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبیوں کے امام کا گزر ہو رہا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نفلوں کی پڑی ہوئی ہو، یہ بات جچتی نہیں ہے. پھر کہتے میں نے دوبارہ لفظ صلات پر غور کیا تو اسی صلات کا ایک معنی ہوتا ہے درود. کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن پاک میں ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے ہی رہتے ہیں. یصلون اسی صلات سے نکلا ہے. تو صلات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درود. آپ فرماتے ہیں جب ادھر میرا دھیان گیا تو دل نے آواز دی کہ اگر یہ معنی کر لیا جائے تو بات سفر معراج کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے اس رات موسیٰ علیہ السلام کو باخبر کر دیا تھا کہ موسیٰ آج رات تیری قبر کے پاس سے میرے محبوب کا گزر ہونے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر ہمارے آقا پر درود و سلام پڑھ کے ہمارے آقا کا استقبال کر رہے تھے. تو وہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے. اس میں عقیدے کی ایک بات بھی اگر میں بتانا چاہوں تو بڑی توجہ طلب بات ہے. آپ کبھی غور کریں، آپ صبح و شام قبریں بناتے بھی ہوں گے، لوگوں کو دفن بھی کرتے ہوں گے. کیا قبر کے اندر کھڑے ہونے کی گنجائش ہوتی ہے؟ جی، بندہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اس سے عقیدے کی یہ بات سمجھ آئی کہ قبریں ہر شخص کے حسب حال کسی کے لیے تنگ کی جاتی ہے، کسی کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے. ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جن کے لیے 70 ہاتھ تک قبروں کو کھول دیا جاتا ہے، اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی قبروں کو وہ وسعت اور فراخی عطا کی جاتی ہے کہ تا حد نگاہ ان کی قبروں کو وسعت عطا کر دی جاتی ہے. اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں، کافر بد عقیدہ لوگ. میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی قبروں کو یوں تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ان کی پسلیاں بھی آپس میں یوں ملتی ہیں جیسے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. تو میرے آقا کی اس حدیث مبارکہ نے یہ بتا دیا کہ ہاں، قبر تنگ بھی ہوتی ہے اور قبر وسیع بھی ہوتی ہے. وسیع انہی کے لیے ہوتی ہے جو آقا کے سچے اور سچے غلام ہوتے ہیں، اور جنہوں نے آقا کی غلامی کا پٹا ہی گلے میں نہ ڈالا پھر ان کی قبروں نے تنگ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے. کوشش کرو کہ اس زندگی کو ایسے گزارو کہ قبریں تنگ نہ ہوں بلکہ قبریں وسیع ہو جائیں. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو جملہ انبیاء کرام آپ کے انتظار میں صفیں بنا کر کھڑے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر فائز ہوئے. انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور ان انبیاء سے ملاقات اور تعارف کے بعد پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی سفر کا ارادہ کیا. تو ہر آسمان پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے جلیل القدر انبیاء کو ہزارہا ملائکہ کے ساتھ وہاں کھڑا کیا ہوا تھا. پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، تیسرے آسمان پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، چوتھے آسمان پر آپ کا ویلکم حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، پانچویں آسمان پر آپ کا استقبال حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا، اور چھٹے آسمان پر آپ کے استقبال کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کتنی ملاقاتیں ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے؟ تیسری ہو گئی. پہلے قبر میں بھی دیکھا تھا،
پھر بیت المقدس میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی انبیاء کی صفوں میں موجود تھے، اور جب ہمارے آقا چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس سے اگلی ایک عقیدے کی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو، نبیوں کو، رسل کو، محبوبوں کو یہ شان عطا کرتے ہیں کہ قبروں میں جانے کے بعد بھی وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں، جس پر چاہیں اور جس حال میں چاہیں وہ کرم فرماتے رہتے ہیں، ان پر کوئی پابندی۔ ایک جگہ پر ایک شخص نے، نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، جب یہ میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب جو آپ نے بات سنائی ہے، ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سے پہلے پہنچ جاتے تھے، پہلے قبر میں تھے، آپ ابھی بیت المقدس میں پہنچے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہلے پہنچ گئے، اور آپ ابھی چھٹے آسمان پر نہیں گئے تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہمارے آقا سے بھی زیادہ تھی؟ میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول کسی پہلو کے اعتبار سے بھی ہمارے آقا سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ جس نبی کو جو کچھ ملا وہ تو ملا بھی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ شاہ صاحب یہ کتنی بار دیں گے بھائی؟ ایک ہی بار دے دیں جو دینے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ توجہ سے میری بات سنی جائے۔ اشرف صاحب یہ سنبھال لیں، ٹھیک ہے؟ یہ لنگر آ گیا ان کی طرف سے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اب میں چاہتا ہوں پوری توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ تو میں ان کو یہ بات عرض کرنے لگا، میں نے کہا بھی دیکھیے، ان کی رفتار ہمارے آقا سے زیادہ نہیں تھی۔ ہمارے آقا علیہ السلام حرم پاک سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو آپ نے سفر کیا وہ براق پر کیا تھا۔ کس پر کیا تھا؟ تو جب براق پر سوار تھے تو ہمارے آقا کی رفتار بھی وہی ہونی تھی جو براق کی تھی، وہ ہمارے آقا کی رفتار نہیں تھی، وہ تو براق کی رفتار تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو آگے جا رہے تھے وہ ہمارے آقا سے نہیں، وہ براق سے پہلے جا رہے تھے، اور ایک براق وہ نبی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نادانی کی بات ہوگی کہ کوئی اسے آقا کی رفتار کہے۔ دیکھیں نا، آپ کئی بار روڈ پہ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے ٹرالوں پر کاریں لدی ہوتی ہیں، نئی گاڑیاں کراچی سے آتی ہیں نا، پھر ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں لاہور، گجرات، پنڈی، اسلام آباد، بڑے بڑے ٹرالوں پر گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اب جس رفتار سے وہ ٹرالا چلے گا اسی رفتار سے جو گاڑی ہوگی اس کو بھی جانا ہوگا۔ تو کوئی دیکھ کے کہے یہ کار تو بڑی سست رفتار ہے، بھائی وہ رفتار ابھی کار کی نہیں ہے، وہ اس ٹرک کی رفتار ہے، ٹرالے کی رفتار ہے۔ کار کی اپنی رفتار دیکھنی ہو تو کبھی لاہور، اسلام آباد موٹر وے پہ دیکھو جب وہ خود دوڑ رہی ہوتی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ سدرۃ المنتہا تک ہمارے آقا کی رفتار نہیں، آپ براق پر سوار تھے تو جو رفتار براق کی ہونی تھی اسی رفتار سے جانا تھا۔ رہ گئی آقا کی رفتار کی بات، تو آقا کی رفتار کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام کی پرواز بھی جواب دے گی، براق بھی رک گیا، رف بھی رک گیا، ہمارے آقا اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ آقا کی رفتار یا خدا جانے یا خود محمد مصطفیٰ جانے کی رفتار کا عالم ہے۔ تو انبیاء کرام آپ کا استقبال کرتے رہے۔ پھر 7ویں آسمان پر آپ کا استقبال جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور 7 آسمانوں کی سیر کے بعد پھر وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہ سدرہ وہ مقام ہے جس کے نیچے نیچے سارا مکان ہے اور اس کے اوپر سارا لامکان ہے، یعنی مکان اور لامکان کے درمیان جو حد ہے اس حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ جب اس سے آگے چلنے کا وقت آیا تو جبریل امین علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے کہ آقا
اب اگر میں ایک پور کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو آگے کے نورانی جلووں سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام کی پرواز جواب دے گی، براق کی پرواز بھی جواب دے گی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اگلے سفر کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سبز رنگ کا تخت بھیجا جسے رف رف کہتے ہیں۔ پھر ہمارے آقا اس پر سوار ہوئے، کچھ منزلیں اس پر طے ہوئیں، اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا جہاں جا کر اس رف رف کی پرواز بھی جواب دے گئی، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ پھر آگے تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی تھی بس نور ہی نور تھا، سوائے نور کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر آقا اس نورانی سما میں داخل ہو گئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جب اس نورانی سما میں داخل ہوا تو میں نے تھوڑی سی اجنبیت محسوس کی، مگر اس کیفیت کے طاری ہونے کی دیر تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی میٹھی سی پیار بھری کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز پہنچی، کوئی بڑے ہی پیار سے کہہ رہا تھا، کیف یا محمد ان ربک یصلی۔ وہ کہنے والا خدا تھا جو اپنے محبوب سے فرما رہا تھا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جا کہ تیرا رب تیرے قریب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ ان ربک یصلی، پیارے ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے پھر اس پر تبصرہ کیا، آپ فرماتے ہیں میں نے رک کر غور کیا کہ یہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ اب صلاۃ کا معنی نماز تو ہو نہیں سکتا، اللہ ہماری طرح کی نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ اگر اس صلاۃ کا معنی درود کیا جائے کہ اللہ درود پڑھ رہا تھا، تو اللہ کو اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے روکنے کی ضرورت؟ اللہ تو ہر وقت درود پڑھتا ہے یا نہیں؟ آقا سفر میں ہوں اللہ تب بھی درود پڑھتا ہے، آقا حضر میں ہوں اللہ تب بھی درود پڑھتا ہے۔ اللہ تو اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب آپ ابھی آرام فرما رہے تھے، اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا ہوگا جب آپ ابھی سفر معراج کی تیاری کر رہے تھے، اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا ہوگا جب ساتوں آسمانوں کی سیر ہو رہی تھی۔ تو اللہ کو درود پڑھنے کے لیے روکنے کی ضرورت؟ تو پھر وہ کون سی صلاۃ تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو روکا؟ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے لغت کو کھنگالا تو اس لفظ صلاۃ کے 56 معانی میں سے ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں؟ 56 معنی ہیں، اور ان معنی میں سے ایک معنی مجھے یہ بھی ملا کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا جب اس معنی پر نظر پڑی تو میرے دل نے آواز دی کہ اگر یہ معنی لے لیا جائے تو بات سفر معراج سے پھر جڑ جاتی ہے۔ کون صلاۃ پڑھ رہا تھا؟ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا تھا کہ محبوب ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، اور صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ قریب ہونا۔ یہ معنی اس لیے جچتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے دستور زمانہ ہے نا، پہلے مہمان سفر کر کے آتا ہے، اور جب وہ منزل کے قریب پہنچتا ہے نا اور میزبانوں کو خبر ملتی ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، تو میزبان اپنے گھر سے نکل کر آگے بڑھ کر پھر مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ اس مقام پر فرما رہے تھے کہ پیارے اتنا لمبا سفر طے کر کے تو آیا ہے، اب تو ذرا ٹھہر جا کہ اب تیرا رب تیرے استقبال کے لیے خود تیرے قریب آ رہا ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اپنے محبوب کا استقبال کیا، ویلکم کیا، اور جو میں نے آیات عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی تائید کر دی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی۔ دنا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تدلی کا معنی بھی قریب ہونا ہے۔ ان کی کئی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ دنا کا فاعل ہمارے آقا کی ذات مبارک ہے، اور تدلی کا فاعل خود خدا کی ذات ہے۔ جب فرمایا نا ثم دنا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں پہلے میرا محبوب میرے قریب ہوا، وہ سفر طے کر کے آیا۔ فتدلی،
بس پھر ادھر سے رب اپنی شان کے لائق قریب ہوا. رب نے آگے بڑھ کر قریب ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کیا اور فرمایا لوگوں قرب کا عالم یہ تھا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کہ پھر میں اور میرا محبوب اتنے قریب ہوئے صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. قَابَ قَوْسَيْنِ 2 کمانوں کا فاصلہ. حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر کعبہ قوسین کی بات بھی سمجھائی. وہ ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. آپ خطاب کر رہے تھے, 1000 ہا کا اجتماع تھا, اور جب آپ کعبہ قوسین پر پہنچے نا تو آپ نے اس کا معنی سمجھانے کے لیے سٹیج پر بیٹھے ہوئے 2 مہمانوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے انہیں فرمایا کہ ذرا آپس میں گلے ملو. دیکھیے جب 2 دوست آپس میں گلے ملتے ہیں تو ایک دوست جب بازو پھیلاتا ہے تو یہ ایک کمان بنتی ہے. کمان ایسی ہوتی ہے نا نصف دائرے کی شکل میں. ادھر سے جب دوسرا بازو پھیلاتا ہے تو دوسری کمان بن جاتی ہے. اللہ نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہیں مثال کے بغیر اس قرب کی سمجھ نہیں آ سکتی. فرمایا اگر تم سمجھنا چاہو کہ میرا محبوب میرے کتنے قریب ہوا تو فرمایا ہم یوں قریب ہوئے جیسے 2 دوست آپس میں گلے مل جاتے ہیں. فرمایا یہاں تک تو بات تھی تمہارے سمجھانے کے لیے, مگر بات ختم نہیں کی. آگے فرمایا او ادنا, بلکہ لوگوں میرا محبوب پھر اس سے بھی اور قریب ہوا. مولا اور کتنا قریب ہوا؟ آگے کوئی حد بیان نہیں کی, کوئی حتیٰ یا الہ کے ساتھ صلہ بیان نہیں کیا کہ یہاں تک قریب ہوا. آگے پردہ ڈال دیا, بات مطلق چھوڑ دی. فرمایا لوگوں تمہارے سمجھنے کے لیے وہ میں نے مثال دے دی, رہ گیا حقیقی قرب. تو فرمایا وہ میں جانوں اور میرا محبوب محمد مصطفیٰ جانے کہ اس قرب کا عالم کیا تھا. فرمایا وہ تمہاری سمجھوں میں آنے والا نہیں ہے, تمہاری سمجھ کے لیے مثال دے دی کہ ہم اتنا قریب ہو. اب ماموں کانجن والو, آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اللہ کے اتنا قریب چلا جائے جیسے 2 دوست آپس میں گلے مل جاتے ہیں اور پھر اس سے بھی اور قریب, تو کیا خیال ہے ہمارے آقا نے پھر بھی اللہ کو دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا؟ جی اتنے قرب کا الٹیمیٹ ریزلٹ اور نتیجہ سوائے دیدار خدا کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ان قربتوں میں جا کر بھی خدا کو نہیں دیکھنا تو پھر کس نے دیکھنا اور کب دیکھنا اور بلایا کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا بلکہ آقا کی معراج یہ تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر جبریل امین علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. بس یہی معراج تھی. نادانی کی بات ہے. آپ خود ذرا سوچیں, فیصلہ کریں کہ وہ جبریل جو خود تلوے چوم کے آقا کو بیدار کر رہا ہے, وہ جبریل جو ہر روز دربان بن کر در مصطفیٰ پہ کھڑا ہوتا تھا, بغیر اجازت اندر داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی, ایک خادم کی طرح آقا کو سیر کے لیے خود لے کے جا رہا ہے, تو کیا اس جبریل کو تکنا ہمارے آقا کی معراج ہو سکتی ہے؟ وہ آقا کی معراج نہیں ہے, بلکہ میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر اس رات خود جبریل کی معراج ہو رہی تھی. جب براق بھی رک گیا, جبریل امین علیہ السلام کی پرواز بھی جواب دے گئی اور ہمارے آقا اس سے بھی آگے چلے گئے, تو جبریل کو سمجھ آ گئی کہ جہاں جبریل پیر نہیں مار سکتا وہاں جا سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ جا سکتے ہیں. تو حاضرین مکرم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا کلائمیکس اور معراج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ, سب سے بڑا شرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے او ادنا کی بلندیوں پر بٹھا کر, سارے پردے اٹھا کر براہ راست اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا. آئیے بس یہی ایک بات میں تھوڑی سمجھاتا ہوں اس سفر کے حوالے سے, وہ بھی زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر, اور مشکل باتیں نہیں, آج بڑی آسان باتیں بتاتا ہوں مگر قرآن کی روشنی میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. جب او ادنا کی بات ہو گئی
تو اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، لوگوں پھر جو اس مولا کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف، محبوب کی طرف وحی کی، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، وہ خدا جانے اور اس کا حبیب محمد مصطفیٰ جانے، مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں سے پردہ اٹھایا بھی، لیکن آج اس موضوع کی طرف میں نہیں جا رہا، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ جب اتنی بات ہو گئی کہ پھر اللہ اور اس کے محبوب میں راز و نیاز کی باتیں ہوں، تو اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا بڑی قابل غور بات ہے، آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، فرمایا لوگوں پھر جو کچھ میرے مصطفیٰ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے تکذیب نہیں کی۔ کیا مطلب؟ بسا اوقات انسان جب کوئی حسین منظر دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں حقیقت دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو باری تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ما کذب الفؤاد ما رآ، لوگوں ایسا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تک رہی تھی اور دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ خدا کا جلوہ ہے یا کیا، نہیں، فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تک رہی تھی اور دل تصدیق کر رہا تھا کہ یہی جلوہ خدا ہے۔ اور اتنی بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے پھر ایک بڑی لطیف بات کی، سوالیہ انداز میں اگلی آیت ہے، آگے فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، فرمایا نادانو کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا؟ یہ آیت کا لب و لہجہ بتا رہا ہوں، سوالیہ انداز میں باری تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس بات پہ جھگڑتے پھر رہے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا؟ کوئی کہتا ہے دیکھا، کوئی کہتا ہے نہیں دیکھا۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سمجھایا، فرمایا میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہوتی ہے نا، یہ بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنج پرائی تے احمق نچے، یہ سنی ہے کبھی کہاوت؟ اس کی معنی تو سمجھ آ رہا ہے؟ میں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے آسان کرتا ہوں جنہوں نے نہیں سنی ہوگی۔ جنج کہتے ہیں بارات کو، پرائی کا مطلب کسی کی، احمق کہتے ہیں بیوقوف کو، اور نچے یہ ناچنے سے نکلا ہے۔ پہلے رواج ہوتا تھا، مجھے دیر ہو گئی ہے دیہاتوں کی باراتیں دیکھے ہوئے، کہ میں نے بچپن میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جب کسی کی جنج چڑھتی، پہلے جنجیں چڑھا کرتی تھی، بارات روانہ ہونے لگتی نا تو ڈھول شول بجتا، تو دیہات کے اندر کئی ایسے دیوانے احمق پاگل بھی ہوتے جن کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی واسطہ، نہ کسی نے بلایا ہوتا، وہ جیسے ہی ڈھول بجتا نا تو ڈھول سنتے ہی وہ خواہ مخواہ میں بنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں سے یہ کہاوت بنی کہ جنج پرائی تے احمق نچے، کہ بارات کسی کی ہے اور یہ دیوانہ ایسی خواہ مخواہ میں بنگڑا ڈال رہا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اس آیت میں بھی باری تعالیٰ کوئی ایسی بات فرما رہے، فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، نادانو کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو میرے محبوب نے دیکھا؟ فرمایا دکھایا میں نے، دیکھا میرے محبوب نے، تم خواہ مخواہ میں کیوں جھگڑتے پھر رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے دیکھا، کوئی کہتا ہے نہیں دیکھا، فرمایا تمہیں کیا لینا دینا ہے اس بات سے؟ اور اگلی آیت میں تو حد کر دی، آگے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ارے جھگڑتے تو تب جو محبوب نے ایک بار دیکھا ہوتا، فرمایا میرے محبوب نے کوئی ایک بار تھوڑی دیکھا، جب وہ پلٹ کر واپس آ رہا تھا تو فرمایا اس نے دوسری مرتبہ مجھے پھر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ، تحقیق اس نے اسے دیکھا، نَزْلَةً، نزول کرتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، اخرى، دوسری بار۔ فرمایا نادانو تم ایک مرتبہ دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، میرے محبوب نے مجھے دوسری بار پھر دیکھا۔ اچھا مولا دوسری بار کہاں دیکھا؟ اللہ نے جگہ بھی بتا دی، آگے فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ،
فرمایا جب میرا محبوب مجھے مل کے واپس آ رہا تھا نا، تو واپسی پر جب وہ پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو وہاں آ کر میرے محبوب نے مجھے پھر دیکھا۔ اچھا مولا وہ سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ اللہ نے پوری لوکیشن سمجھا دی۔ اگلی آیت میں فرمایا اندہا جنت المأوا، ارے وہ سدرۃ المنتہا جس کے نزدیک جنت ماوا ہے۔ مولا اس وقت وہاں ماحول کیا تھا؟ اگلی آیت میں وہ بھی بتایا اور فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا اس وقت اس سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس شے نے بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ ڈھانپنے والی شے کیا تھی؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے، ملائکہ تھے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا جس محبوب کی خاطر تو نے کائنات کو بنایا ہے تو کبھی ہمیں بھی اس کی ایک جھلک عطا کر۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں آج کی رات تم سارے سدرہ پر جمع ہو جاؤ۔ وہ سدرہ ایک بہت بڑا بیری نما درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور مٹکوں کی طرح بڑا بڑا بیر نما پھل بھی اسے لگتا۔ تو سارے ملائکہ اس سدرہ پر جمع تھے، انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا اس سدرہ کو۔ باری تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فرشتوں یہاں جمع ہو جاؤ، میرا محبوب جب مل کر واپس آئے گا اور سدرۃ المنتہا پر جب وہ پہنچے گا تو وہ رک کر مجھے دیکھے گا، تم میرے مصطفیٰ کو تک لینا۔ فرمایا تمہاری بات بھی بن جائے گی، میری بات بھی بن جائے گی۔ تو مولا پھر وہاں آ کر تیرے محبوب نے تجھے کیسے دیکھا؟ باری تعالیٰ نے وہ منظر بھی آگے بتا دیا اور اگلی آیت میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، پھر میرے محبوب نے مجھے یوں دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑھا۔ عشق کا تقاضا تھا کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جائے اور ادب کا تقاضا تھا کہ حد سے بڑا بھی نہ جائے۔ اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دیں اور فرما دیا کہ لوگوں عشق بھی سلامت رہا اور ادب بھی سلامت رہا۔ تو صرف قرآن کی ان آیتوں پر غور کر لیا جائے تو 2 بار کا دیکھنا تو خود قرآن بتا رہا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر آ کر دیکھنا کیسا تھا، وہ کیوں دیکھا، تو وہ بھی آپ کو بات آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے جب کسی کا محبوب اسے ملنے کے لیے آئے تو محب اور محبوب کی جب ملاقات ہوتی ہے نا، تو ملاقات کے بعد جب محب اپنے محبوب کو روانہ کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محب اپنے محبوب کو دروازے سے باہر نکالے اور دھکا دے کے فوراً دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ ایسا ہوتا ہے؟ وہ روانہ کر کے پھر دروازے پہ کھڑا ہو کے تکتا رہتا ہے کہ میرا محبوب جا رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ آسان مثال لے لیں، دیکھیں نا ماں بیٹے کا ایک آپس میں محبت کا رشتہ ہے۔ بیٹے ڈیوٹیز کرتے ہیں، چلو کوئی فوج میں سروس کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، چھٹی آیا ہوا تھا، چھٹی گزار کے ماں کے پاس اب واپس جانے لگا۔ تو آپ نے کبھی ماؤں کو بیٹوں کو روانہ کرتے ہوئے دیکھا؟ ماں بیٹے کو گھر سے روانہ کر کے فوراً دروازہ بند کر کے اندر، بلکہ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر پھر وہ تکتی رہتی ہے کہ میرا لاڈلا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک گلی سیدھی ہو، موڑ نہ آ جائے، وہ دروازہ بند کر کے جاتی نہیں بلکہ کھڑی ہو کے تکتی رہتی۔ اور جب رشتہ ایسا محبت والا ہوتا ہے نا تو جانے والا بھی بس منہ اٹھا کے دوڑی نہیں لگا دیتا، جہاں تک گلی سیدھی ہونا وہ بھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا رہتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال پہلی ملاقات تو ہو گئی تھی او ادنا پر، جب باری تعالیٰ نے قربتوں میں بلا لیا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے تو یہ دوسری ملاقات واپسی کی ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب کو روانہ کر رہا تھا اور روانہ کر کے خدا او ادنا کے مقام پر کھڑا محبوب کو تک رہا تھا کہ میرا محبوب مل کے واپس جا رہا ہے۔ اور اس بات کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اسی سورہ یا نجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، فرمایا قسم ہے اے چمکتے
ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کہ جب تو شب معراج مجھے مل کے واپس جا رہا تھا تو تیرے جانے کی ادا بھی کتنی بھلی لگ رہی تھی. یہ ہوا کا معنی ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے. تو خدا تک رہا تھا کہ میرا محبوب مل کے واپس جا رہا تھا. تو دوسری بار کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا پر. اب میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ یہ سدرہ وہ مقام ہے جس کے نیچے نیچے سارا مکان ہے اور اوپر سارا لامکان ہے. ذہنوں میں تصور بنائیں. بس یوں سمجھیں کہ او ادنا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ایک سیدھی لامکان کی گلی تھی جس میں کوئی موڑ نہیں تھا. محبوب واپس آ رہا تھا. خدا اپنے محبوب کو تک رہا تھا کہ میرا محبوب جا رہا ہے. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو لامکان سے مکان کی طرف پہلا موڑ آ رہا تھا. کیا آ رہا تھا؟ تو جب وہ موڑنے کا وقت آیا نا تو خدا نے چاہا ہوگا کہ محبوب موڑنے سے پہلے ذرا رک کے ایک بار مجھے پھر دیکھ. اس کا ذکر باری تعالیٰ نے کیا کہ جب میرا محبوب مل کر پلٹ کر واپس آ رہا تھا تو واپس آتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر آ کر میرے محبوب نے مجھے پھر دیکھا. تو دو بار کا دیکھنا تو خود خدا بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے. اور اگر اس کے ساتھ حدیث مبارکہ ملا لیں تو معروف بات ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جب ہمارے آقا پلٹ کے واپس آنے لگے تو اللہ رب العزت نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ بھی دیا تھا. کتنی نمازیں دی تھیں؟ آقا نے عرض کی نا کہ مولا مجھے تو یہاں بلا کر تو نے معراج عطا کر دی، تو مجھے تو جو نعمت ملتی ہے اس میں سے اپنی امت کا بھی حصہ لیتا ہوں اور ان کو بھی عطا کرتا ہوں. تو معراج میں سے امت کے لیے تحفہ کیا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. کوئی ایک بندہ اگر ان بچوں کو پیچھے بھی کور کر لے ہیں، ان کو بٹھائیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ سے مل کے آ رہے ہیں تو اللہ نے امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ آپ نے بتایا کہ اللہ نے 50 نمازیں عطا کی. عرض کرنے لگے کہ مجھے اپنی امت کے حوالے سے بڑا ایکسپیرینس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت شاید اس کا حق ادا نہ کر سکے تو تھوڑی کمی کروائیں. ہمارے آقا پلٹ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے. عرض کی مولا ان میں تھوڑی تخفیف کر دے. اللہ نے 5 کم کر دی، 45 دے کے پھر بھیج دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر پوچھا کتنی رہ گئی، بتایا 45. پھر انہوں نے عرض کی کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہیں، تھوڑی اور کمی کروائیں. الغرض 9 چکر لگے. کتنے چکر لگے؟ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، 45 کم ہو گئیں اور باقی کتنی رہ گئیں؟ جب 5 لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا آقا اب کتنی رہ گئی؟ آپ نے فرمایا 5. تو وہ ہمت کر کے جسارت کر کے پھر عرض کرنے لگے کہ آقا یہ بھی زیادہ ہے. یہاں آ کر ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ کاش 10واں چکر بھی لگ ہی جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا تھا کہ آقا یہ بھی زیادہ ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے فرمایا کہ موسیٰ میرے رب نے منع نہیں کیا کہ 10ویں بار نہیں آنا، مگر اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیا میری امت اس قابل بھی نہیں ہوگی جو 5 نمازوں کا بھی حق ادا نہیں کر سکے گی. اور نبی اور علی کی مجلس منعقد کرنے والوں ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ آج موسیٰ علیہ السلام کا کہنا شاید سچ ثابت ہو رہا ہے. ہمیں 5 وقت کی نماز کی بھی کوئی فکر، حالانکہ یہ نماز معراج کی رات ملنے والا تحفہ ہے. یہ تحفہ کس نے دیا؟ اللہ نے. کس کے لیے دیا؟ ہمارے لیے. اگر کوئی تحفے کی ناقدری کرے تو کیا خیال ہے تحفہ دینے والا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جس کا مطلب بڑا صاف ہے.
کوئی بندہ الٹا بھی لٹک کر سب کچھ کرتا رہے، جب تک 5 وقت کی نماز کا حق ادا نہیں کرے گا مولا کبھی اس بندے سے راضی نہیں ہو سکتا۔ کروڑ جلسے کروا لو، کروڑ محافل کروا لو، صدقہ و خیرات کر لو، اگر 5 وقت کی نماز بندہ ادا نہیں کرتا نا تو اس کا مولا کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو یہی نماز ہے۔ کہیں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر یہ پلر نکال دیا جائے یہ ستون تو یہ چھت رہ جائے گی باقی، تو اگر نماز ہی نہ رہی ستون ہی نکال دیا تو دین کی چھت تو دڑام سے نیچے گر جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ وہ معراج جو اللہ نے اپنے محبوب کو او ادنا کی بلندیوں پر بلا کر عطا کی تھے نا، اس کی خیرات امت کے لیے اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کیا جائے تو یقیناً وہ مرحلہ آتا ہے، ادھر بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی پیکر حسن سامنے ضرور آتا ہے، مگر ہم اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ یہ معروف بات آپ نے سن رکھی ہے، ویسے تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، سورہ فرقان کو پڑھیں، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جو میرے بندے ہیں نا مجھ سے محبت اور عشق کرنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی ساری ساری رات کبھی سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو عصر کی 4 رکعتیں پڑھنا بھی مشکل، اور وہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک ہی سجدے میں ساری رات بیت جائے؟ اور خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، آپ اپنے مولا کے حضور جب حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کہہ دیتا۔ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سارد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اب میں جو موضوع سے ریلیونٹ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے، بندہ سر سجدے میں رکھے، اور اگر سجدے میں سر رکھے کہ کوئی پیکر حسن کوئی جلوہ سامنے نہ آئے تو سجدہ لمبا ہو نہیں سکتا، سجدے میں رات بیت نہیں سکتی۔ رات سجدے میں تب بیتتی ہے کہ ادھر سر سجدے میں جائے، کوئی پیکر حسن نظروں کے سامنے آ جائے۔ کچھ لوگوں کے سامنے آتا ہے، پردے اٹھتے ہیں اور وہ اس حسن کے تکنے میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو راتوں کے بیتنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ نماز مولا سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ کاش ہم اس نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، اس کی فکر کرو۔ سب سے پہلا سوال اسی نماز کی نسبت کیا جائے گا، اگر اس میں پاس ہو گئے تو اگلے مرحلوں میں آسانی کر دی جائے گی۔ اس نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد دین کا پہلا رکن اور دین کی پہلی بنیاد وہ یہی نماز کا ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جس کثرت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے نا، شاید کوئی اور کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میرے آقا نے اسی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ آج کی اس محفل کا تحفہ اور سفر معراج کا تحفہ بھی آپ ساتھ لے کے جائیں نا، اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ خیر یہ تو بائی دا وے بات آ گئی، تو میں نے سوچا ضروری ہے یہ بات کہی جائے۔ میرا فرض تو کہنا ہی ہے نا، متوجہ کرنا ہے، آگے پھر آپ کا نصیب ہے کون کتنا اس پر عمل کرتا ہے۔
تاہم بات یہ بتا رہا تھا کہ حاضرین مکرم 45 نمازیں کم ہوئیں اور باقی کتنی رہ گئیں اور چکر کتنے لگے. میں ایک ہی بات آج سمجھانا چاہ رہا ہوں، باقی سارا مضمون درے کا درا رہ جائے گا. اب ایمانداری سے سوچیں اور سوچ کر فیصلہ کریں کہ جب ہمارے آقا 9 چکر لگا کر واپس جاتے تھے تو کس کی بارگاہ میں جاتے تھے؟ نمازوں میں کمی کروانی تھی نا. کوئی ہے جو اللہ کے بغیر ان نمازوں میں کمی کر سکے؟ چونکہ دی اس نے تھی تو کمی بھی وہی کر سکتا تھا. تو آقا 9 بار کس کی بارگاہ میں جاتے رہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اس بات کو کبھی سمجھنا ہونا، میں آپ کے لیے آسان ریفرنس دیتا ہوں. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے ضیاء القرآن. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم کی آیات کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اور ان کی تفسیر کے اندر آپ نے یہ پوری حدیث مبارکہ عربی ٹیکسٹ کے ساتھ درج کی ہے. اور جہاں جہاں 9 مرتبہ پلٹ کے جانے کی بات آئی ہے نا، آپ نے وہاں پر اوپر لائنیں کھینچی اور لائنیں کھینچ کر پھر نیچے تبصرہ کیا ہے کہ پڑھنے والے ذرا غور سے اس عربی عبارت کو پڑھ، حدیث مبارکہ کو، اور سوچ کہ ہر بار آقا نماز میں کمی کے لیے کس کی بارگاہ میں جاتے تھے؟ کون نمازوں میں کمی کرتا تھا؟ تو کون کرتا تھا؟ اللہ. جس سے پتہ یہ چلا، قربان جائیں آقا کی عظمت اور شان پر، پہلی مرتبہ ہمارے آقا اللہ کے لے جانے پر اور دعوت پر اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور 9 مرتبہ حدیث بتاتی ہے کہ چھٹے آسمان سے ہمارے آقا اپنی مرضی سے جاتے بھی رہے، پلٹ کے آتے بھی رہے. کیا شان ہے کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب 9 مرتبہ جاتے رہے تو ملاقات کس سے ہوتی رہی؟ مولا سے ہوتی رہی. تو 2 دفعہ کا دیکھنا قرآن بتا رہا ہے اور 9 مرتبہ کی ملاقات خود حدیث بتا رہی ہے. صرف قرآن اور حدیث کو اگر جمع کر لیا جائے تو 11 دفعہ کی ملاقات تو قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہو رہی ہے. اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ بلکہ لطف کی بات یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ نمازوں میں کمی کے لیے ہر بار مشورہ موسیٰ علیہ السلام ہی دیتے رہے، حالانکہ اس سے اوپر ایک اور آسمان بھی تھا 7واں، اور وہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے جاتے ہوئے استقبال کیا تھا. یہ نمازوں میں کمی کا مشورہ انہوں نے نہیں دیا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا کیوں انتخاب کیا کہ تم نے یہ مشورہ دینا ہے؟ وہ جب طور پہ گئے تھے نا، اور محبت میں مچل کر جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک عطا کر، کہتے ہیں محبت میں مچل کر موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک عطا کر. تو باری تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس جواب کے اندر یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا نا لن ترانی، اس میں ایک بات کی نفی ہے اور ایک بات کا اثبات ہے. نفی اس بات کی ہے کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے. لیکن مولا نے یوں نہیں کہا کہ موسیٰ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور اس بات اس میں ہے، کس بات کا؟ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، مگر آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا بھی آئے گا جو او ادنا کی بلندیوں پر بیٹھ کر بلا حجاب میرا دیدار عطا کرے گا. اور میں تیری آنکھ میں تاب نہیں. باری تعالیٰ نے وہاں بھی یکسر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں کیا تھا. کہا اچھا موسیٰ تو نے دیکھنے کی بات کی ہے تو سیدھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر کیا کر؟ فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ یہ طور پہاڑ ہے، تو ذرا اس کی طرف دیکھ. ہم پہاڑ کو آئینہ بنا لیتے اور میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر کروں گا. اگر یہ آئینہ سلامت رہا، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، تو فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو موسیٰ تو اس کے ذریعے سے میرے جلوے کو پالے گا. مگر ہوا کیا؟ قرآن خود بیان کرتا ہے، فرمایا فَلَمَّا
تجلا ربہ للجبل، جیسے ہی باری تعالیٰ نے اس طور پہاڑ پر ایک صفاتی تجلی ڈالی، جعلہ دکن وخر موسیٰ صائقا، پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو جب وہ پہاڑی قائم نہ رہا، وہی سلامت نہ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلوے کو نہ پا سکے۔ جب ہوش آیا تو یقیناً باری تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ موسیٰ آج تو یہ طور پہاڑ ہے نا جو میری صفاتی تجلی برداشت نہیں کر سکا، اور تو میرے جلوے سے محروم رہا ہے، تو نے 9 مرتبہ دیکھنے کی بات کی تھی اور ہر بار تیری دعا قبولیت کا تقاضا کرتی ہے، تو موسیٰ اب انتظار کر، تیری دعا کو پورا کریں گے۔ آنے والے وقتوں میں ایک رات معراج کی رات بھی آ رہی ہے، میرا محبوب حرم پاک سے چلے گا اور ادنا کی بلندیوں پر آئے گا، براہ راست میرا دیدار کرے گا، اور موسیٰ میں اپنے محبوب کو 50 نمازیں عطا کر دوں گا، تو چھٹے آسمان پر نمازوں میں کمی کے بہانے انہیں واپس پلٹاتے رہنا، میرا محبوب ہر بار میرے جلووں کو سمیٹ سمیٹ کر آئے گا، اور موسیٰ تو مصطفیٰ کے جلوے میں خدا کے جلوے کو پا لینا۔ اور فرمایا موسیٰ یہ تو طور پہاڑ ہے نا جو میری صفاتی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، ہم اس رات اپنے محبوب کے قلب انور پر خود اپنی ذات کا جلوہ فرمائیں گے، اور میرے محبوب کا قلب انور کوئی طور پہاڑ نہیں ہے جو جل کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ پھر تیاری ہوئی تھی شب معراج، جو میں نے بتایا نا، قلب مبارک شک کیا گیا، کو گوشت کا لوتھڑا نکالا، انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا، تو دل اس قابل بنایا گیا تاکہ اس دل پر اللہ اپنی ذات کا نزول کر سکے۔ تو میں لب لباب آپ کا دے رہا ہوں، ذرا غور کریں، یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ خدا یہ سمجھا رہا ہے، اور خدا اپنے حبیب کے جلووں کے ذریعے خود اپنا دیدار موسیٰ کو کروا رہا ہے، اور کیسا نادان امتی ہے جو کہتا ہے نبی نے خود بھی نہیں دیکھا، ہے نا تعجب کی بات۔ اور ہمارے آقا جب پلٹ کے آئے تو پھر آپ نے اعلان کیا، من رآنی فقد رأى الحق، لوگو آؤ جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے مجھ مصطفیٰ کا نظارہ کر لے۔ تو حاضرین مکرم، آقا کے سفر معراج کو ہی اگر بیان کیا جائے نا، تو یہ تو میں نے بالکل صرف ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ النجم کی 18 آیتیں باری تعالیٰ نے وارد کی ہیں، جس میں صرف سفر معراج کا بیان ہے، اور مجھ جیسا نکما سا آدمی جس کو طالب علم بھی نہیں بننا آیا نا، اگر میں کوشش کروں تو کم از کم 18 خطابات تو میں کر سکتا ہوں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے الگ مضامین ہیں، تو وہ سارا کچھ ایک مختصر سی نشست کے اندر بیان ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب اس معراج کا ایک خاص گوشہ بتا رہا ہوں، جس گوشے کے ذریعے آپ کو آج مولا کائنات کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حاضرین مکرم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ معراج ہوئی کب تھی؟ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ جمہور اہل علم کا جس بات پر اتفاق ہے نا، وہ یہ ہے کہ معراج نبوت کے 10ویں سال ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ نبوت کے 10ویں سال کا معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ ابھی آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت سے بھی 3 سال قبل مکہ کے اندر یہ معراج ہوئی تھی۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں، جیسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے کافر آپ کی جان کے دشمن بن گئے، مخالفت شروع ہو گئی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنوں کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، جو کلمہ پڑھتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ 3 سال تک آقا شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ، مقاطع قریش ہو گیا۔
ذرا اندازہ کریں کیا کیا مشکل حالات تھے. اور جب کبھی کوئی ایسی مشکل گھڑی آتی تو دو ہستیاں تھیں جو ہمارے آقا کو حوصلہ دیتی تھی. ایک آپ کی غم گسار زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو حوصلہ دیتی. اور دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو حوصلہ دیتے تھے. مگر جب نبوت کا 10واں سال آیا تو اسی سال یہ دونوں ہستیاں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. دو سہارے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اور ادھر مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی دشمنی اپنی عروج پر پہنچ گئی. آپ نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے لوگوں کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کسی اور علاقے کے لوگوں کو جا کر دعوت دینی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف میں گئے. یہ نبوت کے 10ویں سال کی بات بتا رہا ہوں. کہاں گئے؟ طائف. ان لوگوں کو دعوت دیتا. جب ان کو جا کر دعوت دی تو چے جائے کہ وہ آقا کی بات سنتے، اس پر لبیک کہتے، اپنی اصلاح کرتے. ان بدبختوں نے اپنے اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو آقا پر آوازیں بھی کستے تھے، اور انہوں نے پتھر مار مار کر آقا کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا. واقعہ اتنا سویر تھا کہ اس کی سویرنیس کا اندازہ اگر کرنا ہو کہ کتنا سخت مرحلہ تھا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا. جاؤ میرے محبوب سے پوچھو ان ظالموں نے بڑی تکلیف دی ہے، اگر آپ چاہیں تو کیا یہ پہاڑ گرا کر اس بستی کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے؟ اللہ کو فرشتے کو بھیجنا پڑا. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے کہ مولا تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا. یہ نادان ہیں، ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا، ان کے نفع کی بات کر رہا. ہو سکتا ہے آج یہ نہیں، ان کی نسلوں سے ایسے پیدا ہو جائیں جو مجھے پہچاننے والے نکل آئیں. اب اندازہ کریں کہ مخالفت، دشمنی، مصائب، آلام پہاڑ بن کر آقا کے راستے میں آ گئے. اور ظاہری طور پر دو ہی سہارے تھے جو مشکل وقت میں آپ کو حوصلہ دیتے، اور وہ دونوں ہستیاں بھی اس واقعے سے پہلے اللہ کو پیاری ہو گئے. اس لیے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن، غم کا سال بھی کہا جاتا ہے. جب طائف کا واقعہ پیش آیا اور یہ دو ہستیاں بھی پردہ کر چکی تھیں تو باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ محبوب کیا ہوا، اگر دنیا میں تجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں رہا تو میں خدا تو موجود ہوں نا. دنیا کے ان مصائب و آلام سے نکال کر ادنا کی بلندیوں پر بٹھا کر سارے پردے اٹھا کر ہم اپنا دیدار عطا کر کے تیرے دکھوں کا مداوع خود کرتے ہیں. اس موقع پر اللہ نے یہ معراج کی نعمت عطا کی تھی. سن رہے ہیں میری بات بھائی؟ پیچھے جو آپ کا بندہ ہے نا، انتظامیہ کا ڈنڈا بڑا مضبوط ہے اس کے پاس بھائی، کہیں کسی کو مار ہی نہ دے. شاہ صاحب ہیں، صرف ڈرانے کے لیے ہے. ویسے کھڑا ہے مگر بچے چپ تو ابھی بھی نہیں کر رہے اس سے. بھائی دیکھیں، ذرا خاموشی سے بات سنیں تو کوئی فائدہ ہے. آپ دھیان میری طرف رکھیں. اتنی ٹھنڈی رات کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے والی بات نہ کریں. شاہ صاحب نے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا ہے تو بدمزگی نہیں ہونی چاہیے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھے سلجھے ہوئے بچے ہونے کا ثبوت دیں گے ہیں. بچوں کو پیار سے بٹھائیں ان کو ذرا. اب یہاں سے بڑی خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں. معراج کب ہوتی ہے؟ جب کوئی اللہ کے دین کی نوکری کرتے ہوئے نکلے، راستے میں رکاوٹیں آئیں، مصائب آئیں، آلام آئیں، پریشانیاں آئیں، اور بندے کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے، وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، استقامت سے ڈٹا رہے، ساری پریشانیوں کو فیس کرے، تو تب مولا پردے اٹھا کر کسی کو معراج عطا کرتا ہے.
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی اس معراج میں سے کچھ خیرات چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اپنی قربت عطا کرے، ہمارے لیے بھی کوئی پردے اٹھائے، اپنی مدد و نصرت اور کرم کے دروازے ہمارے اوپر کھولے، تو اللہ کرم کے دروازے، نصرت کے دروازے، پردے اس کے لیے اٹھاتا ہے، اپنی قربت اسے عطا کرتا ہے جو اس کے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے، اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کے غلبہ کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے۔ جب کوئی بندہ محنت کرے، تگ و دو کرے، ایفرٹ کرے، کوشش کرے، راستے میں رکاوٹیں آئیں، مصائب آئیں، آلام آئیں، اور بندہ ڈگمگائے نہ، استقامت سے چلتا رہے، اپنا پیغام پہنچاتا رہے، جب اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی تو پھر بالآخر مولا پردے اٹھا کر اس بندے کو اپنی خیرات عطا کرتا ہے۔ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کسی کے سامنے ایسی بات کرو تو اس کو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اور یہ آقا کے دین کی نوکری یاد رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اگر آقا کے دین کی نوکری کی طرف توجہ نہ دی جائے، یہ فریضہ ادا نہ کیا جائے، تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان بھی بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ ہمیں وراثت میں مل گیا، اس لیے ہم نے کبھی رک کر سوچا ہی نہیں ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ اب آپ کو مولا کائنات تک میں لانا ہے، میں پوری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایسے ہی اچانک نہیں کہ اس مضمون کو چھوڑ دوں اور نیا مضمون شروع کر دوں، نہیں، اس کو نتھی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اس ایمان کو سمجھو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پھر قرآن کی آیت بتا رہا ہوں۔ ایمان بندے اور مولا کے درمیان ایک سودے کا نام ہے۔ یہ خالی روایتی کلمہ پڑھ لینا کل ایمان نہیں ہے۔ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 111 ہے، کان کھول کر سنیں اور من کی تختیوں پر اسے نوٹ کریں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک ایک لفظ کا معنی بتاتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ خرید لیتا ہے۔ کون خریدتا ہے؟ اللہ خریدار بنتا ہے۔ اچھا، وہ ہر کسی سے نہیں خریدتا۔ آگے فرمایا من المؤمنین، بے شک اللہ مومنوں سے خریدتا ہے۔ جس کا مطلب ادھر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اس بندے کا مولا کے ساتھ ایک سودا ہوتا ہے، اور مولا اس بندے سے کچھ خریدتا ہے۔ کیا خریدتا ہے؟ اسی آیت میں آگے فرمایا انفسہم و اموالہم، بے شک اللہ مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے اور ان کے مال بھی خرید لیتا ہے۔ بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا سودا تو دو طرفہ ہوتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ، اب اگر جان بھی تو نے لے لی ہے، مال بھی تو نے لینا ہے، تو بتا اس کے بدلے ہمیں کیا دے گا؟ تو اس نے اسی آیت میں آگے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا بندے کلمہ تو نے پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے اب تیرا میرے ساتھ سودا ہو گیا کہ اب جان بھی میری، مال بھی میرا، اور میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ اس سودے کا نام ہے ایمان۔ ہمیں تو وراثت میں مل گیا، اس لیے ہم نے کبھی روک کے سوچا ہی نہیں ہے ایمان کہتے کسے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمانی اتنی سوکھی کہ بس کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، کوئی ایک آدھ حج عمرہ کر لیا تو مسلمانی کے تقاضے پورے ہو گئے۔ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، مسلمانی کچھ اس سے بھی آگے تقاضا کرتی ہے۔
ہم نے تو دین بھی بس اتنا لیا ہوا ہے جتنا ہماری طبیعتوں کو سوٹ کرتا ہے. بس سال کے بعد میلاد کا جلسہ کر لو، مولا کائنات کے نام کا جشن کر لو، حیدر حیدر کر کے بس نعرے لگا لو، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ایسے کام نہیں چلے گا. ہمیں ہوش کی دنیا میں آنا ہوگا. میں آگے بات کروں گا، مولا کائنات کی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مگر پہلے یہ تعریف سن لیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اب جب اللہ بندے سے سودا کر لیتا ہے کہ بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا، سودا ہو گیا، اب جان بھی میری مال بھی میرا، اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا. تو کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ جو مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خریدتا ہے تو وہ خرید کے کرتا کیا ہے؟ اس نے کوئی شو روم تو نہیں بنایا ہوا کہ جہاں انہوں نے ہماری جانیں اور مال سجا سجا کے رکھنے ہیں کہ یہ حسیب شاہ صاحب کی جان ہے اور یہ اشرف صاحب کا دیا ہوا مال ہے. اللہ کیا کرتا ہے ہماری جانوں اور مالوں کو؟ اس کو کہیں ضرورت نہیں ہے. مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جان بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ بندے میرا ایک منشا ہے، اور منشا اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام دیا ہے، جو دین اسلام دیا ہے، جو دین حق عطا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دین دنیا کے سب نظاموں پر غالب آنا چاہیے. اور اس مقصد کے لیے میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر دے. تو دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، جس سے ایک پتہ صاف چلتا ہے کہ دین حق کو باطل نظاموں پر غالب کرنا یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے. فرمایا لوگوں وہ جو میرا منشا ہے اور میں نے جس مقصد کے لیے محبوب کو بھیجا، تم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے سودا ہو گیا کہ تم اپنا مال یعنی میری دی ہوئی ہر نعمت، خواہ وہ پیسے ہیں، وہ وقت ہے، وہ صلاحیت ہے، جو نعمت میں نے دی ہے اس دین کے غلبہ کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے خرچ کرو گے. حتیٰ کہ اگر اس مقصد کے لیے تمہیں جان بھی دینا پڑی تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرو گے. اس سودے کا نام ہے ایمان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بعثت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو اب دلچسپ بات بتا رہا ہوں، جب آقا نے لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، آؤ میری بات سنو، میری دعوت پر لبیک کہو، کلمہ پڑھ کے میرے دست و بازو بن جاؤ. تو اپنے من کے کانوں پر لکھیں، سب سے پہلے اس دین کے غلبہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے آقا کی دعوت پر جس ہستی کو لبیک کہنے کا شرف ملا وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات علی شیر خدا تھے. آپ سے پہلے صرف ایک خاتون ایمان لائی تھی اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کا دست و بازو بننے کا اعلان کیا، وہ 8 سال کے بچے آج جن کو دنیا مولا کائنات علی شیر خدا کہتے ہیں. اللہ نے وہی بھیجی تھی، وانذر عشیرتک الاقربین. محبوب پہلے اپنے خاندان کو، گھر والوں کو دعوت دو. آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، سارے قبیلے کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا. جب آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھی تو قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سب نے جھٹلایا، تکذیب کی، آپ کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا. اور اس بڑے مجمع کے اندر 8 سال کا ایک بچہ تھا جن کو دنیا مولا کائنات کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کے غلبہ کے لیے میں علی آپ کا دست و بازو بننے کا اعلان کرتا ہوں.
کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا شرف، کتنی بڑی عظمت ہے کہ سب سے پہلے جس نے اللہ آقا کی دعوت پر لبیک کہا وہ مولا کائنات علی شیر خدا تھے۔ اللہ نے کیا سمجھ، کیا شعور عطا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ تو آپ نے بڑی زور سے کہی ہے، اور مولا کائنات کا حیدر حیدر کا ذکر بھی میں نے سنا ہے، مگر خالی سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ کاش اگر سچی مولا کائنات سے محبت ہے تو آج ہم بھی آقا کے دین کے تحفظ کے لیے مولا کائنات کی طرح آقا کی دعوت پر لبیک تو کہیں نا ذرا۔ ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ایسا کلمہ پڑھا کہ وہ جو مولا سے سودا کیا تھا نا کہ اس دین کی خاطر تن من دن قربان کریں گے، مولا جان بھی تیری اور مال بھی تیرا، تو مولا کائنات نے پھر سب کچھ قربان کر کے دکھایا۔ قربان جائیں ان کی استقامت پر۔ ذرا سوچو نا ماحول کیسا ہے، سارے رشتہ دار، سارے قبیلے والے انکار کر رہے ہیں، اور جو کلمہ پڑھتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، مگر قربان جائیں مولا کائنات کے علی شیر خدا کے قدموں میں کوئی لغزش، ہر مرحلے پر استقامت سے ڈٹے رہے۔ شیب ابی طالب میں مسحور رہے تو ساتھ تھے، بلکہ کہتے ہیں رات کے وقت جب سونے لگتے تو حضرت ابو طالب ہمارے آقا کے بستر پر مولا کائنات علی شیر خدا کو لٹا دیتے تھے، تاکہ کافر حملہ بھی کریں تو میرا بھتیجا محمد بچ جائے، علی ان کی جگہ قربان ہو جائے۔ علی نے یوں وفاداری کی ہوئی ہے، حتیٰ کہ پھر ہجرت کی رات آئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو اس مشکل مرحلے میں جب کافر ننگی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے تھے، میرے آقا نے جس ہستی کو طلب فرمایا، یاد کیا، وہ مولا کائنات علی شیر خدا تھے۔ بھلا کر فرمایا علی میں جا رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آؤ ان امانتوں کے امی بن کر آج رات بستر مصطفیٰ پر لیٹ جاؤ۔ ذرا وفاداری دیکھو اس علی کی۔ اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ بلا چوں چراں بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے، بس ادھر لیٹنا تھا، اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا ہی سودا کر دیتے ہیں۔ جیسے بستر پر لیٹے اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک پائنتی کی طرف ایک سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر ساری رات حفاظت بھی کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو مبارک بھی دیتے رہے کہ مبارک ہو، آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا ہیں جنہوں نے آقا کے دین کے لیے یوں قربانیاں دی ہیں۔ بعد میں جب ہجرت کی رات گزر گئی، کسی نے پوچھا علی کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، ہر طرف خطرات تھے، تو اس رات بستر مصطفیٰ پر نیند بھی آئی یا نہ آئی؟ قربان جائیں علی کی محبت پر، ایمان پر، فرمانے لگے جس چین کی نیند اس رات بستر مصطفیٰ پر آئی ساری زندگی کبھی آئی نہیں تھی۔ پوچھا کافر تو ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، آپ اتنی سکون کی نیند کیسے سو گئے؟ آپ فرمانے لگے کہ آپ نے دیکھا نہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ تھا کہ علی یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو کل امانت والوں کے سپرد کرنا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کم از کم آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی، اگر موت آ جاتی کل نہ ہوتی، امانتیں امانت والوں کے سپرد نہ ہوتی، کردار مصطفیٰ کی چادر پہ دھبا آ جاتا، اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کم از کم آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ آقا کا اعتماد ان پر دیکھو، اور پھر علی کی وفاداری دیکھو۔ کاش ہم بھی آقا کے یوں وفادار بن جائیں۔
ہم نے دین کی حفاظت تو کیا کرنی ہے، ہم سے تو دین پر عمل نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر علی والا کوئی نہیں ہے۔ سال کے بعد صرف مولا کائنات کا جشن منانے سے کوئی علی والا نہیں بنتا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک والی بات۔ ذکر و علی یہ عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، مگر خالی ذکر تک نہ رہو، پھر ان کے نقش قدم پر بھی چلو۔ آقا نے ہر مشکل مرحلے کے وقت علی کو یاد فرمایا۔ ہجرت کر کے جب مکہ چلے گئے تو حق و باطل کا پہلا مارکا غزوہ بدر ہوا، مسلمان 313 اور وہ 1000 کافر، ادھر جنگی ساز و سامان، ادھر اکثر نہتے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں پکڑی ہوئی، ادھر کھانے پینے کا وافر سامان اور ادھر رمضان کا مہینہ، عرب کا تپتا ہوا صحرا۔ اور آپ کو پتا ہے جب جنگیں ہوتی تھی نا اس دور میں، تو پہلے مبارزت ہوتی تھی انفرادی، چیلنج ہوتا، آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ ادھر سے عتبہ آیا، اس نے للکارا، محمد بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو، اور قربان جائیں علی کی شان پر، میرے آقا نے عتبہ کے مقابلے میں سب سے پہلے نمبر پر جس کو بھیجا وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات علی شیر خدا تھے۔ آپ نے ایک ہی وار میں ان کا سر قلم کر دیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر کلمہ پڑھا تھا نا، وہ جو مولا سے سودا کیا تھا، پھر اپنی جانیں اور مال سب کچھ قربان کر کے دکھایا۔ پھر خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، کئی دن لگ گئے۔ میرے آقا ایک دن فرمانے لگے کہ کل میں محمد جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کر دے گا، اور وہ ایسا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ساری رات بڑی بے چینی میں گزری، ہر کسی کے دل میں تھا کہ کاش یہ سعادت اسے مل جائے۔ اگلا دن ہوا، ہر کوئی آگے آگے آ رہا کہ شاید آقا کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے، مجھے یہ خوشخبری، مجھے یہ سعادت مل جائے۔ میرے آقا نے دیکھا علی موجود نہیں تھے، پوچھا علی کہاں ہے، علی کو بلایا جائے۔ آپ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی آقا میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آقا نے لعاب دہن لگایا، تکلیف اسی وقت دور ہو گئی، اور میرے آقا نے اس دن وہ جھنڈا مولا کائنات علی شیر خدا کے ہاتھوں میں دیا، اور قربان جائیں علی کی وفاداری پر، ان کی جرت اور بہادری پر، ایک ہی وار میں مرحب پر ایسا حملہ کیا کہ پہلا واری کیا تو اس کی زرہ سر کی کھوپڑی چیرتی ہوئی تلوار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی، اس کو ڈھیر کر دیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ میں نے بتا رہا ہوں ہر مشکل وقت، مرحلے کے وقت میرے آقا نے علی کو یاد فرمایا۔ پھر مکہ فتح ہوا، اور کعبہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کو گرانے کا جب وقت آیا تو میرے آقا نے پھر علی کو یاد کیا۔ علی حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا علی یہ کچھ بت تو میں نے توڑ دیے، مگر کچھ زیادہ اونچے ہیں، وہاں تک ابھی ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ آقا فرمانے لگے کہ علی آؤ میرے کندھوں پر چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دو۔ ہے بڑی حیرت کی بات، یہ کون نبی کہہ رہا ہے جو چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو حصے ہو جائے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے واپس آ جائے؟ تو کیا میرے آقا بتوں کو اشارہ کرتے تو بت نیچے نہ گرتے؟ گر سکتے تھے، مگر آقا نے نہیں گرائے، علی کو بلایا، کندھوں پہ چڑھایا۔ تو خالی بت گرانا مقصود نہیں تھے، لگتا یوں ہے کہ آقا علی کو کندھوں پر چڑھا کر امت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ علی کن عظمتوں کا مالک ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جب ان کو کندھوں پہ چڑھا لیا، علی کن بلندیوں پر پہنچ گئے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہو تو آسمان کے ستارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں۔ اس ہستی کا نام ہے مولا کائنات علی شیر خدا۔ ہر مرحلے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ماموں کانجن والو آج جشن مولا کائنات منا رہے ہو، خوش نصیبی کی بات ہے، کروڑوں بار بھی مبارکباد دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے، مگر درد دل سے کہہ رہا ہوں
اگر علی والے بننا چاہتے ہو تو پھر علی کے نقش قدم پر بھی چلو۔ آج دین زوال کا شکار ہے، آج امت زوال کا شکار ہے، اور اس حد تک زوال ہے، آپ چشم تصور میں لائیں۔ کوئی پوچھے کہ کیوں زوال ہے تو مجھے بتائیں اس سے بڑا زوال اور کیا ہوگا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ قرآن۔ ایک کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، ہم ذرا کلمہ پڑھنے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، وہ جو ایک کتاب اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں ڈھنگ سے وہ اپنی کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ اس سے بڑا زوال اور کیا ہوگا؟ وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہے۔ جن خوش نصیبوں کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے تو ذرا سوچیں ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس ہستی کا جشن منا رہے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی خوبی جو میرے آقا نے بیان کی، فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ یہ تعلق ہے علی کا قرآن کے ساتھ۔ کوئی اتنا بڑا قرآن کا قاری دیکھا ہو تو مجھے بھی بتانا۔ کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں جانے سے پہلے پہلے والناس تک ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور ہم کیسے علی کے نعرے لگانے والے ہیں کہ کئی مہینے گزر جائیں ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہ ہو۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا تو چاہیے کہ ہمارا علی سے تعلق کیا بنتا ہے۔ خالی علی علی کرنے سے یاد رکھیں کوئی علی والا نہیں بنتا ہے، اس مغالطے سے نکلو۔ علی والے بننا ہے تو علی کے نقش قدم پر چلنا سیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، یہ قرآن 7 مختلف قرأتوں میں نازل ہوا، اور ہر قرأت کے اندر ہر حرف کا ایک ظاہر معنی تھا، ایک باطن معنی ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جن کے دامن میں اللہ نے ہر حرف کا ظاہر بھی رکھا ہے، باطن بھی رکھا ہے۔ ایسی قرآن کی معرفت رکھنے والے، اور ہم کیسے علی کے چاہنے والے ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ بھی شاید ترجمے کے ساتھ نہ آتی ہو کہ لکھا کیا ہے اس کے اندر، پڑھتے کیا ہے نماز میں ہم کھڑے ہو کر۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے علی کی بات، اور پھر رہ گئے علی کے لاڈلے، انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کی؟ مولا کائنات ان کے لخت جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، علی نے فیض اپنے بیٹوں کو آگے یوں عطا کیا کہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سر تن سے جدا، نیزے کی نوک پر سوار، اور پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہے۔ ہمارے سر تو ابھی ہمارے تنوں پر سلامت ہے، اور ہمیں اس کیفیت میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں ہوتی۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ جو ہمارے اوپر ذلت ہے، رسوائی ہے، زوال ہے، اس کا سب سے بڑا سبب جو حکیم الامت علامہ اقبال نے بتایا ہے نا، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج یہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ترک کیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا گیا۔ اگر اس ذلت کو، اس رسوائی کو، اس زوال کو ختم کرنا ہے
تو مولا کائنات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا. اس قرآن سے جڑے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کی محبت بھی ان ہستیوں سے تبھی قبول ہوگی. علی والا کو تبھی بنے گا جب علی کی طرح قرآن سے جڑے گا، اور خود ہی نہیں اپنی اولادوں کو بھی جوڑنا ہوگا. اللہ رب العزت کا حکم ہے، فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا. فرمایا لوگوں خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر ہماری اولادیں نہ سنوری، ان کے ایمان سلامت نہ رہے، ان کے عقیدے سلامت نہ رہے، اگر راہ راست پر نہ چلے، تو یاد رکھیں معافی نہیں ملے گی، ہمارے گریبان پکڑے جائیں گے. اولادوں کے ذمہ دار والدین ہوں گے. یہ مت سوچا کرو کہ صرف اولاد نہیں ہمارے حقوق ادا کرنے ہیں. نہیں، آپ کے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، پہلے وہ ادا کرنے ہوں گے. پہلے آپ باپ بنے ہیں، آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ تو جب بڑے ہوں گے تو پھر آپ کے حقوق ادا کریں گے نا. تو پہلا حکم ہی یہ ہے کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو، اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب؟ ان کے ایمانوں کی حفاظت کا سامان کرو، ان کے اعمال کے سنورنے کا سامان کرو، ان کے لیے خود رول ماڈل بنو، ایسا کردار پیش کرو کہ تمہیں دیکھ کر تمہاری نسلیں سنوریں. اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ، اپنی نسلوں کو ایسی صحبت اور ایسی سنگت کے ساتھ جوڑو کہ جن کے ساتھ جوڑ کر ان کے ایمان بھی بچیں، ان کے اعمال بھی سنوریں. خالی آنکھیں بند کرنے سے گزارا نہیں ہوگا. میں درد دل سے یہ باتیں کہتا ہوں، واللہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. اللہ ان ساری مجلسوں کو قبول کرے. جو جتنی خلوص نیت سے کرتا ہے، اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جاتا. مگر میں جب ان محافل اور مجالس کو، جو دین کے نام پر سجنے والی محافل ہے نا، ان کو دیکھتا ہوں نا، تو سچی بات ہے ہماری ان دینی محافل اور مجالس کا مقصد سوائے تفریح تباہ کے اور کچھ نہیں بچا. ہم وقتی طور پر صرف انجوائے کرتے ہیں. جس طرح زندگی میں اور بہت سارے مشغلے ہیں نا انجوائمنٹ کے، بس اسی طرح کا مشغلہ ایک دین کے نام پر سجنے والی محافل بن گئی ہے. کبھی سوچا کریں، آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی آپ نے انالیسس کیا کہ لاکھوں روپے لگا کر میں نے جلسہ کیا تو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ملا کیا ان کو؟ بس وقتی طور پر جھومیں اور اس کے بعد گھر چلے گئے. ضرورت ہے کہ لاکھوں روپے پہ لگا کر یہ مجلسیں ان کو اپنے بچوں کے لیے تربیت گاہیں بنائیں، ان کو نتیجہ خیز بنائیں، ان کو فروٹفل بنائیں. اگر ہم نے اس پر غور نہ کیا تو یاد رکھیں جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، آپ کی نسلوں کے گمراہ ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. آج سرے نو ان محافل کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، نیکی اور بدی ساری کی ساری وہ سوشل میڈیا اور موبائل ٹیلی فون کے اندر آ گئی ہے. کیا خیال ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک دور ہوتا تھا ہر مکتب فکر کا شخص اپنی مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتا تھا. کوئی ان کی مسجد میں جاتا تھا، جا کے سنتا تھا تو تب کوئی اثر لیتا تھا. اب وہ دور گزر گیا. اب ہر چیز اس موبائل ٹیلی فون پر آ گئی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اگر صرف پڑھے لکھے لوگ ہی ہر مکتب فکر کے اس پر ہوتے نا تو پھر بھی کچھ بچت تھی. اگلی بدبختی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دین کی الف میں بھی نہیں جانتا وہ بھی اسکالر بن کر اس پر بیٹھا ہوا. وہ بند کمرے میں بیٹھ کر جو اوٹ پٹانگ اسے آتا ہے نا، ریکارڈنگ کرتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے.
اور اگلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ موبائل ٹیلی فون ہے۔ اب آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے کہ فلاں کو سننا ہے اور فلاں کو نہیں سننا، اب والدین کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ بند کمروں میں بستروں میں لیٹ کر بھی جس کو چاہیں سنیں، جس کو چاہیں دیکھیں۔ آپ اگر ان کو روکیں گے نا فلاں کو نہیں سننا، وہ سب سے پہلے اسی کو سنیں گے۔ حالات بہت کڑے آگے ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ اگر ان حالات کے اندر والدین نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی، اساتذہ نے اپنا رول پلے نہ کیا، ایسی دینی محافل کروانے والوں نے اپنی سوچوں کو درست نہ کیا، اثر نو ان کو منظم نہ کیا، اور اپنی اولادوں کی تربیت کا سامان نہ کیا، تو یاد رکھیں اولادوں کے گمراہ ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اور وہ گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہم بجائے اس کے کہ ان نشستوں کے اندر اپنی نسلوں کی تربیت کا سامان کریں، صرف وقتی طور پر جھوم جام کے اور بس انجوائے کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ وہ کہتے ہیں جو کبوتر ہے نا، کبوتر جب کوئی خطرہ فیل ہوتا ہے نا اس کو، تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، بچ گیا ہوں۔ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، کبوتر کی طرح ان چیزوں سے آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا، آنکھیں کھولنا ہوں گی۔ آج سر نو اپنی ان محافل کو ترتیب دینا ہوگا۔ شاہ صاحب نے تو بہت شفقت فرمائی ہے، 10:30 میرا خطاب شروع کروا دیا، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں ساری رات نعتیں پڑھتے ہیں، جب رات کے 3 بجتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ خطاب کرو۔ اس وقت عوام نے کیا سننا ہے اور کیا سنانا ہے؟ اپنے ذوق کو بدلو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم علی کی منقبت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس صدی میں جیسے علی کو منہاج القرآن نے مانا ہے، شاید ہی کسی نے مانا ہو، مگر ہم کہتے ہیں ایسے مانو کہ پھر ان کے نقش قدم پر چلو، ان کا رنگ بھی اپنے اوپر چڑھاؤ۔ ہمیں تو دیکھو 5 وقت کی نماز کی فرصت نہیں ہے نا، اور نماز فرض کب ہوئی؟ جب آقا معراج پر گئے، معراج کی رات نماز تحفے میں ملی نا۔ اور مولا کائنات کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آقا کے ساتھ سب سے پہلے اگلے دن سے نماز پڑھنا میں نے شروع کی۔ وہ کون سی نماز تھی جو پڑھتے رہے؟ وہ نماز عشق تھی، ابھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں تب آقا کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آقا اس فرض نماز سے پہلے بھی پڑھتے، آپ امامت کرواتے، پیچھے ایک خاتون اور ایک بچہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، اور وہ مولا کائنات علی شیر خدا تھے۔ اور ان کے لاڈلے وہ ہیں جنہوں نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ یوں تربیت کی ہے اپنی اولاد کی مولا کائنات نے۔ اور ہم کیسے ہیں جن کو پرسکون ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بھی 5 وقت کی نماز کی فرصت نہیں ہے؟ کس منہ سے ہم علی والا اور حسین والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارا تعلق کیا بنتا ہے ان سے؟ اس لیے درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ بابا سوچو، آنکھیں کھولو۔ وہ کہتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ آنکھیں کھولو، ابھی جاگو، اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ یاد رکھیں یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے، ایک ہی بار ملنی ہے، اور جس دن آنکھیں بند ہو گئیں بس سمجھو کھیل ختم۔ ہم دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ کولو کے بیل کی طرح 24 گھنٹے لگے ہوئے، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو بھول چکے ہیں۔ فکر ہی نہیں ہے کہ ہم جا کدھر رہے۔ اور آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے
جس زندگی کی ساری کامیابی کا انحصار اسی مختصر سی زندگی پر ہے. زندگی میں اپنی ترجیحات کو پھر ایڈجسٹ کرو. ہر چیز کو ایک بیلنس اور توازن کے ساتھ لے کے چلو. دنیا میں اتنے نہ کھپ جاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی یاد نہ رہے. اس سوچ کو بدلو. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا سال جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، لوگوں کا حق ماریں، ظلم کریں. بس عقیدہ بن گیا سال کے بعد میلاد کا جلسہ کرو، بیڑا ہی پار. ایسے کوئی بیڑے پار نہیں ہوتے. اگر کسی نے بتایا ہے تو غلط بتایا. نہ 14 صدیوں میں ہوئے ہیں، نہ کبھی آئندہ ہوں گے. اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا. حرام کا دروازہ بند کرنا ہوگا، صرف حلال پہ گزارا کرنا ہوگا. والدین کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ میلاد کا جلسہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مولا کائنات کا جشن منایا تھا یا نہیں منایا تھا. یہ کوئی نہیں پوچھے گا. میں بتا رہا ہوں، یہ پوچھا جائے گا بتاؤ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، والدین کا ادب کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اولادوں کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے. یہ پوچھا جائے گا. اس لیے یہ محافل بھی کرو، فائدے کی چیز ہے، مگر ان کو بچوں کے لیے تربیت گاہیں بناؤ، ان کو نتیجہ خیز بناؤ، فروٹفل بناؤ. آپ بھی جب گھر سے آؤ تو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا کرو، باوضو ہو کر آیا کرو، سروں کو ڈھانپ کر آیا کرو، اور ایک دعا کر کے آیا کرو کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں، میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دینا. تو جب نیت ہی کوئی نہیں لینے کی تو ملے گا کیا؟ بس مولا کائنات کی بات پر میں ختم کر رہا ہوں آخری بات کر کے، اور میں اپنا ذوق، اپنا ایمان بتاتا ہوں ہم علی کو کیسے مانتے ہیں. غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے منبر پر جلوہ افروز ہا کر ہزارہ صحابہ کے لشکر میں مولا کائنات علی شیر خدا کے ہاتھ کو تھاما، بلند کیا اور فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. فرمایا سن لو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہمارے آقا ساری کائنات کی مولا ہے. یہ وجہ ہے کہ علی کو بھی مولا کائنات کہتے ہیں، کیونکہ جس جس کے آقا مولا ہیں اس کا علی مولا ہے. مجھے معلوم ہے کہ علی کو مولا کائنات کہہ دینا تو کچھ لوگوں کی طبیعتیں ایسی خام خام خراب ہو جاتی ہیں. ہم کیسے مانتے ہیں؟ آپ کو 4 مصرے سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم علی کو کیسے مانتے ہیں. اس شاعر نے بڑی خوبصورت میرے عقیدے کی ترجمانی کی ہے. وہ کہتا ہے مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. گل کہتے ہیں پھول کو، اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پھول کا مزاج دیکھنا ہونا تو اس وقت دیکھو جب وہ شاخ پہ لہرا رہا ہوتا ہے، اور اگر خوشبو کا مقام پوچھنا ہو تو اس وقت پوچھو جب وہ صبا کے دوش پر سفر کر رہی ہوتی ہے. اب سنیں غور سے کیا کہہ رہا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے کہ مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. ابھی پوری بات تو میں نے عقیدے والی بتائی نہیں اور جوش میں آپ پہلے ہی آ گئے. اب دوبارہ سنو. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. اور قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، سوال مشکل ہے اے فرشتو جواب مشکل کشا سے پوچھو. ہم تو ایسا مولا مانتے ہیں. اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. علی کون ہے؟ کہتے ہیں قدم بڑھائیں
تو خیبر کا در اکھڑ جائے، اور اٹھیں جو ہاتھ تو مرحب کا سار اکھڑ جائے۔ صفات خاص کا مجموعہ نفیس علی، نبی کے بعد خدا ساختہ رئیس علی۔ علی جو سوئیں ادو مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی جو سوئیں ادو مصطفیٰ سمجھتے ہیں، علی چلیں تو نصیری خدا سمجھتے ہیں۔ سمجھ سکا نہ علی کی حقیقتوں کو کوئی، نہ ذہن پا سکا اتنی بلندیوں کو کوئی۔ اے شہر علم کے در مجھ پہ علم وا کر دے، جو مجھ کو تیری حقیقت سے آشنا کر دے، اور میری نجات تیری محبت ہو، اور لکھے ہو ماتھے پہ میرے یہی حروف جلی۔ علی امام منست و منم غلام علی، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب اسرار کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام آپ تشریف رکھیں، اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین یا فتاح یا علی۔ مولا کریم تیرا ذکر ہوا، تیرے پیارے حبیب طبیب، دکھیوں کے طبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ذکر خیر ہوا۔ مولا کریم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے سب کے حال پہ کرم فرما، فضل فرما، سب کی جمیع حاجات پوری فرما۔
مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تنگ دستوں کو مولا کریم خوشحالی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ فوجی فلک شیر صاحب کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، مولا کریم ان کی خالی جھولی کو بھرپور فرما، مولا کریم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، مولا کریم سب کے مال جان اولاد تجارت میں خیر و برکت عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بیک سو مجبور کی۔ انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ۔ مولا کریم علامہ رانا محمد ادریس صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کو عمر خزدی عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا۔ مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم یہ مدرسہ آمنہ نور، اس کے بانی پیر سید نذیر حسین شاہ بخاری، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کا مولا کریم فیض تا قیامت جاری ساری فرما۔ مولا کریم ان کے بعد حسیب شاہ صاحب نے مولا کریم اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے، مولا کریم انہیں اس میں استقامت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے سب کی خیر فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور سچا عاشق رسول بنا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بیک سو مجبور کی۔ مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا، قرآن پاک پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا۔ مولا کریم جس طرح قرآن پاک کا جو پیغام ہے منہاج القرآن دنیا تک پہنچا رہا ہے، مولا کریم ہمیں اس پیغام کو سمجھنے والا بنا۔ تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینہ میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینہ کی ہوا ہو۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول، دعا سب گناہگاروں کی کر قبول۔ جب دم واپسی یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا رب۔ تمام احباب